افسانچہ بے نقاب، تحریر سید صداقت حسین۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ موسم قدر غنیمت تھا۔ کبھی چمکیلی دھوپ، کبھی خاکستری بادلوں کی آوارہ ٹولیاں زمین پر دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیل رہی تھیں۔ میں بازار کسی کام سے نکلا تو یکا یک ایک عجیب افتاد آن پڑی۔ میں نے نہایت ہمدردی میں کالے برقع میں ملبوس ایک بھکارن کو 20 کا نوٹ خیرات کی غرض سے دیا تو نوٹ لینے کے فوری بعد جھٹ سے اس بھکارن نے میرا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ بیچ بازار، لوگوں کی آمد و رفت اور مصروف سڑک ہونے کے باعث اس ناگہانی مصیبت پر میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک سا گیا۔ میں نے حتی المقدور اپنا ہاتھ اس بھکارن کے شکنجے سے آزاد کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر کیا تھا، بھرے بازار میں ہم دو سب کی نگاہوں کے مرکز بن چکے تھے۔ پاس سے عورتیں مسکرا مسکرا کر گزرتی، بوڑھے، ادھیڑ عمر اور کم عمر مرد تماشا دیکھتے، آوازیں کستے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ صورتحال تیزی سے میرے بس سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ کسی قسم کی مدد کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ سڑک کے دم ہلاتے کتے بھی پاس آ کر بھونکتے اور پرے ہٹ جاتے تھے۔ حیرت انگیز سطح پر اس کے ہاتھ کی گرفت میں بلا کی قوت تھی جو بتدریج بڑھ رہی تھی۔ معاملہ تب اور سنگین ہو گیا جب لوگوں کے رش کے ساتھ ساتھ رکشہ، کار اور موٹر سائیکل سوار بھی رک رک کر یہ تماشا دیکھتے، آوازیں کستے آگے بڑھ جاتے۔ اسی اثنا رفتہ رفتہ ٹریفک میں بھی خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بے ہنگم صورتحال میرے نزدیک بڑی تیزی سے بنتی جا رہی تھی۔ اس منظر نامے میں میری نیک نامی بھی داؤ پر لگ چکی تھی۔ ٹریفک کی تیزی سے بگڑتی صورتحال سے فوری نمٹنے، روانی کو بحال رکھنے کے لیے قریبی ٹریفک پولیس کے باوردی مستعد جوان تیز تیز سیٹیاں بجاتے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ اس صورتحال سے تو میرے اوسان ہی خطا ہو کر رہ گئے۔ ندامت اس وقت عروج پر پہنچی جب لوگوں کے سیل فون سے تصویریں اور ویڈیوز بھی بننے لگی۔ غم و غصے کی تصویر بنا۔ اب میں بھکارن کے بہت نزدیک ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ سنو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد مہیا کر دوں گا، مگر فی الوقت تم میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میرے ہاتھ کے لمس کے محسوسات، بے ترتیب سانسوں اور ایفائے عہد پر اس کو رحم آ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ اسی اثنا اس نے چہرے سے ہلکا سا نقاب سرکایا جہاں بھیگتے آنسوؤں میں تیسری جنس کے چہرے نے سماجی ناانصافیوں کے چہرے کو بھی بے نقاب کر دیا تھا۔